وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نیک کام زیادہ کرنے کے بارے میں باب قائم کر رہے ہیں، ایک چیپٹر لا رہے ہیں عن الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر. آخری عمر میں نیک کام کو زیادہ کرنا چاہیے. اس پر سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کو بیان کیا. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں تو سوچنا چاہتا تو سوچ لیتا؟ کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی کہ تو اس میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا تو بدل لیتا؟ اور وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہے. اب اس آیت کے اندر میں ہم آج امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موضوع پر بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان پر موت آتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کر سنتے ہوں گے. میری محنت انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی. لوگ سنیں گے، ہم بھی اپنا وقت نکال کر آپ لوگوں کے لیے کہ زیادہ علم ہو اور عمل کرنا آسان ہو، اس لیے کچھ وقت نکال کر آپ کے سامنے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمایا کہ اس آیت میں کیا مراد ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، لمبی عمر کا کیا مطلب. تو اس آیت کی ایک تفسیر تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جو امام ابن جریر طبری نے اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا کہ اس سے مراد 60 ایئرس کی عمر ہے. جب بندہ یا بندی 60 ایئرس کے ہو جائیں
تو ان کو اپنے اعمال، نیک اعمال، اعمال صالحہ، the righteous deed ان کو زیادہ کرنے چاہیے. righteous deed ان کو زیادہ کرنے چاہیے. اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہاں اولم نعمرکم سے مراد 40 سال کی عمر ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر پر پہنچ جاتا ہے تو ابو 41 42 سے لے کر جب تک زندگی باقی ہے اس میں خوب نیک اعمال کرنا شروع کر دیں. یہ بات عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت میں ہے اور مفسر کبیر حضرت مجاہد also explain that. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن مالک رحمت اللہ علیہ says کہ میں نے اپنے شہر کے، اپنے کنٹری کے، اپنے شہر کے سٹی کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم اور دنیا میں لگے رہتے تھے. From 15 age of 15 till 40 they were busy to gain knowledge, to learn knowledge on in the work of worldly affairs, meaning shop ہے، job ہے، فلاں ہے، فلاں. جب ان کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے تو وہ اکثر چیز کو، دنیا کو چھوڑ کر اکثر اب نیک اعمال کرنے میں لگ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہمیں ابد الآباد جو ہے، فور ایور اینڈ ایور لائف ہے، جنت، اس کو کمانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. اب چاہے 50 ایئرس میں موت آ جائے، 60 ایئرس میں آ جائے، 70 ایئرس میں آ جائے، وہ تو ہمارا مقدر ہے. لیکن اب 50 سے اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ اللہ کے یہاں جب انتقال ہو تو اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے، جو ہمیشہ کی جنت ہے. 10-15 سال کی جنت تو ہے نہیں، اس کے بعد تو موت ہی نہیں. یہ بات بھی علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر کے علماء جب 40 سال سے اوپر جاتے ہیں تو وہ اعمال صالحہ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اعمال صالحہ زیادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اعمال صالحہ کہ نماز تو پڑھتے ہی ہے، وہ تو لازم ہے. ایج 15 بلوغت سے نماز تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد فرائض کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، قرآن تلاوت میں زیادہ کر دینا اور ذکر اللہ زیادہ کرنا، جتنے بھی نوافل ہیں، سنن ہے، مستحبات ہے، اس کی پابندی، نفلی روزے ہیں، نفلی حج عمرہ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں، ان تمام کو وہ زیادہ کر دیتے تھے تاکہ اللہ کے یہاں ان کا ثواب زیادہ ہو جائے. آخری عمر میں اللہ کو بندے پر رحم آ جائے اور اس کو جنت عطا فرما دے. کیوں؟ اعتبار آخری وقت کا ہے. الاعتبار بالخواتم، زندگی پر عمل کرتا رہا، اعتبار خاتمہ کا ہے، کس پر اس کی موت آئی ہے. اور یہ تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ بندہ اگر خوب نیک اعمال کرتا اور اس کی موت ایمان پر نہ آئے. ایمان پر موت آنے والے وہ 10 اعمال ہیں کہ اگر بندہ ان اعمال میں سے جو بھی کرتا رہے گا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر موت عطا فرمائیں گے. اس آیت میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ بلوغت کی عمر بیان فرماتے ہیں 15 سال. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 18 سال بتاتے ہیں، 18 ایئرس. اور ہمارے صاحبین بھی 15 سال کہتے ہیں، اور اس پر ہی فتویٰ ہے کہ 15 سال میں آدمی کیا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تب سے لے کر اب
اس کا نام اعمال شروع ہو جاتا ہے، کرامن اور کاتبین ریڈی ہو جاتے ہیں. اس کی 15 سال کی عمر تک کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ معاف ہے، کوئی گناہ نہیں. ہاں اس کی نیکیاں لکھی جائے گی اگر بچے نے نیکیاں کی ہے، لیکن گناہ نہیں. جب یہ بالغ ہو گیا بس وہی اس کا پہلا دین ہے، تب سے اس کے نام اعمال جو کاتبین ہیں وہ بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک گناہ بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین فرماتے ہیں. اب نذیر، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے. اب کون ڈرانے والا؟ ہمارے پاس تو کوئی ڈنڈا لے کر آیا نہیں، ہمیں کیا پتا ڈرانے والا ہم کو تو کوئی نہیں آیا. سمجھنا پڑے گا کہ نذیر سے کیا مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور جمہور علماء، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور ہمیں جہنم کی اور عذاب کی ساری صورتیں بیان کی ہے، اللہ کی لعنت کی، اللہ کے غضب کی، اور اسی طریقے سے یہ قبر کے عذاب کی، حشر کے عذاب کی، اور جہنم کے عذاب کی. یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. یہ نذیر ہے، ڈرانے والے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارا بڑھاپا ہے، ہمارا بڑھاپا ہے. یہ بھی انسان کو ڈرانے کے لیے سفیشینٹ ہے. بال سفید، پوتے آ گئے، گھر میں نواسے، گرینڈ چلڈرن ہو گئے، یہ ساری چیزیں ڈرا رہی ہے کہ اب تم کو قبر کی طرف منتقل ہونا ہے. یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نذیر سے مراد ہمارا بڑھاپا ہے، بدن میں درد، اور اسی طرح آنکھوں کی کمزوری. یہ تمام چیزیں اشارہ کر رہی ہے کہ اب یہ قبر کی طرف جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ تیاری کرے. یہ بات تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی ہے کہ جب آپ کا تبلیغ کا کام پورا ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جماعت کے جماعت جب اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا. اب تم زیادہ تسبیحات پڑھو، زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار کرو. یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. بلکہ سورہ علم نشرہ میں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم فارغ ہو جاؤ تو اب کیا کرو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس اعمال کے اوپر ہماری موت آ جائے. اسی لیے حدیث میں ہے جب انسان کا انجام آخری وقت اچھا ہے تو اس کی ساری زندگی اچھی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت بھی آئے گی. شراب میں ہے تو شراب میں، زنا میں ہے تو زنا میں، گناہوں کے کام میں تو گناہ کے کام میں، نیکیوں میں ہے تو نیکیوں پر موت آئے گی. کما تعیشون تموتون، جیسے، اور تحیون کما تموتون، آگے حدیث میں ہے جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی احرام کی حالت میں مر گیا تو قیامت میں احرام کی حالت میں اٹھے گا. اگر کوئی اللہ کے راستے میں مر گیا، اگر وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا. جیسے اعمال ویسے اس کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس لیے اصول یہ بنا کہ جس کی زندگی اچھی اس کی موت بھی اچھی، اور جس کی زندگی بری اس کی موت بھی بری.
اب ہمارے اوپر ہے کس سمت میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح کی ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، صالحین والا یا فاسقین والا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، فاسق لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے چلنا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، مشائخ ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے لکھا ہے جو شخص دنیا میں جتنی محنت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ شریعت کے اوپر چلے گا، اتنا ہی قیامت کے دن وہ پل صراط پر، برج پر آسانی کے ساتھ چل سکے گا، آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جتنا اس کو اسلام پر مضبوطی ہوگی، اعمال صالحہ جتنا زیادہ کرے گا، اتنا ہی جلدی وہ پل صراط کے اوپر سے پار کراس کر لے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ اگر دنیا میں شریعت کے احکام کرنے میں پھسلتا ہوگا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی مسجد میں بزرگ باہر بشکرک، جو بھی ہو، مسجد میں آیا بزرگ باہر گیا بشکرک، ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حج میں دیکھو ماشاءاللہ، اور پھر گھر پر آتا ہے پھر وہی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خیر صلی اللہ، جانے دو۔ تو پھر جو دنیا میں برابر چلے گا شریعت پر، وہ پل صراط سے پار ہو جائے گا، اور جو دنیا میں شریعت کے احکام سے پھسلے گا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قیامت کے دن برج پل صراط کے اوپر پھسل جائے گا۔ اور یہی ایک دن ہے، کوئی بچنے والا نہیں جس کو اس برج کے اوپر سے جانا، کراس نہ کرنا پڑے۔ اللہ نے لازمی کیا ہے، جس کمپالسری فور ایچ اینڈ ایوری ون، ایون انبیاء، ایون صحابہ۔ اللہ سے نے قرآن وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ، تم سب کو نہیں ہے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر گزرنا، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا بالکل اٹل فیصلہ ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سبھی کو گزرنا پڑے گا، کوئی باقی نہیں۔ جب گزرنا ہی ہے تو پھر اعمال بھی ایسے کر لو تاکہ ہم کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آیا اور اپنی ڈیزائر کی وجہ سے، اپنے شہوت کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، یا اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے، سلپ ہو گئے، شریعت کو چھوڑ دیا، تو اگر دنیا میں احکام شریعت کی احکام پر ہم پھسلتے رہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل پل صراط پر چلتے ہوئے پھسل جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن نہ پھسلے، پل صراط پر سے آرام کے ساتھ، ایزی وے، وی جسٹ کراس آن دا برج، تو پھر دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یا تو ڈٹے رہے یا تو ہٹے رہے، ہٹ گئے تو گیا، جم گیا تو پار ہو گیا، موت تو آنی ہے۔ اس لیے ایسے 10 اعمال میں آج کے سبق میں بتاتا ہوں جس کے کرنے سے مشائخ نے ایسی 10 باتیں بتائی ہے جن کی اگر فکر کی جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کلمے پر موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کا موضوع خاتمہ بالخیر کے 10 اعمال، ایمان پر موت آنے کے 10 اعمال۔
یا ایسے 10 اعمال جس کو کرنے سے ایمان پر موت آتی ہے. یہ مشائخ نے لکھا ہے. سب سے پہلا عمل جو ایمان پر مرنے کے لیے سپورٹ کرنے والا مددگار ہے وہ ہے نگاہ کی حفاظت. نگاہ کی نظر کی بد پرہیزی یہ انسان کے لیے بہت نقصان دینے والی ہے. خواہشات کی نظر بہت نقصان دینے والی. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلمہ بھول جاتا ہے. کیا ہے؟ He forgets his کلمہ. At the end اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے. اس کو چھوٹا گناہ یہ اسی لیے ہمارے اکابرین نے اس پر بڑا زور دیا ہے. جی اور تو ہوتا ہے بیوی بھوک برداشت کر لیتی ہے. اگر آپ نے وقت پر کھانا نہیں دیا چلو برداشت ہے. پھٹے پرانے کپڑے پر گزارا کر لیتی ہے پہن کر. روکھی سوکھی روٹی کھا لیتی ہے. لیکن اگر اس کا شوہر کسی غیر عورت کی طرف دیکھے, جی کسی غیر عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتی. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کبھی برداشت نہیں کرتی. تو بیوی اگر نظر برداشت نہیں کرتی تو اللہ رب العزت کیسے برداشت کرے گا؟ How Allah is going to be tolerate when the wives cannot, not wives, جی وائف جب ٹالریٹ نہیں کرتی تو اللہ کیسے کرے گا؟ جی کہ یہ میرا بندہ, میرا دل اور میرے دل میں دوسری, میرا بندہ اور میں نے اس کو دل دیا, اس میں میرا ذکر ہونا چاہیے, اس میں میرا بسیرا ہونا چاہیے, اس میں مجھے ہونا چاہیے, میری محبت ہونی چاہیے. لیکن یہاں دوسرے کی محبت کہ چین نہیں آتی, نماز جاوے تو جاوے, رات پوری جاگنا پڑے تو جاگنا پڑے, لیکن ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. اور محبت کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. محبت کا معاملہ, ہاں محبت کے اندر میں غیرت ہوتی ہے, اس لیے اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. کتنے کیسز ہیں, فون میں دیکھ لیا میسج, I'm going, you talking to somebody else, چھوڑ کے چلی گئی. تو میں تیری ساری غلطیاں برداشت کر سکتی ہوں لیکن یہ نہیں. جب وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, فرمایا میں توحید کو سیکھا ایک دھوبی سے. ایک دھوبی سے. اس زمانے میں دھوبی لوگ تالاب کے پاس, نہر کے پاس کپڑے دھوتے. تو کہا میں نے اس دھوبی سے توحید کو سیکھا. I learned about oneness of Allah from a man who used to wash people's clothes. سمن آج کی حضرت وہ کیسے آپ نے دھوبی سے سیکھا, مولوی سے نہیں سیکھا, کسی شیخ سے نہیں سیکھا, اور وہ بھی حسن بصری جنہوں نے 120 صحابہ کرام کو دیکھا ہے. اتنے بڑے آدمی کیا کہہ رہے, میں نے توحید سیکھی ہے کس سے؟ دھوبی سے. تو حضرت نے فرمایا مائی نیبر واز اے دھوبی, میرا نیبر جو تھا وہ دھوبی تھا. تو میں ایک دن اپنے ورنڈا میں گرمی کی وجہ سے سویا ہوا تھا, گھر سے باہر
وہ گیلری جیسی ہوتی ہے، اس پر میں، گرمی بہت تھی، پنکھا تو تھے اس زمانے میں، یہ شروع سال کی بات ہے، پہلی سنچری کی، تو بس میں سویا ہوا تھا، میں نے سنا کہ پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی ٹو میں کچمچ ہو رہا ہے، تو ایک دوسرے سے ٹکار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ بات کہی تو میں نے ذرا ڈیپلی سوچا کہ بیوی شوہر سے کیا کہہ رہی تھی. The wife was telling her own husband, کیا کہہ رہی تھی؟ تمہاری وجہ سے میرے گھر کے اندر میں ہنگر، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اور تنگی ترشی ہر چیز کو برداشت کیا، اور میں تمہارے خاطر بہت کچھ برداشت کر سکتی ہوں، فیوچر میں کیا تو ہے، ابھی کر رہی ہوں، آئندہ کروں گی، لیکن اگر تم چاہو کہ میرے سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک میں نظر دوڑائی کہ اللہ نے بھی کیا کہیں کہا ہے، فرمایا ہاں، فوراً میرے دماغ میں ایک آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندے جو بھی گناہ کر کے لے کر آئے گا میں سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک کرے گا تو یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا. کہ میں نے اس دھوبی کی عورت سے سیکھا. معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہو. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے النظر سہم من سہام ابلیس، کہہ رہے بری نظر یہ ابلیس کی نگاہوں میں سے ایک پوائزنس نظر ہے، پوائزن والی، جس نے اس کو میری خوف سے چھوڑ دیا، نہیں دیکھنا، چھوڑ دیا، تو اس کو نظر روکنے کے بدلے میں ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اس کے دل کے اندر میں ایمان کی سویٹنس، چاشنی محسوس کرے گا. اور ایک بار جب اللہ پاک دل کے اندر میں ایمان کی چاشنی دے دیتا ہے تو پھر کبھی وہ نکلتی نہیں. یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی نگاہ کی حفاظت. یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی علامت، ایمان کی 5 نشانیاں ہیں. اگر کوئی آدمی ایمان کی چاشنی چاہتا ہے دل میں کہ مجھے پتا چلے کہ میرے اندر میں ایمان ہے، تو 5 کام کرے. ہی کین چیک ہمسیلف. تھرمومیٹر ہے کہ اس کو بخار ہے کہ نہیں، ایسے بھی یہ چیک کر سکتا ہے ہمیں ایمان کی وہ حلاوت مل رہی ہے یا نہیں. پہلی، عبادت میں مزہ، استلذاذ الطاعہ. حلاوت ایمان کی پہلی نشانی عبادت میں مزہ. نماز میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں. اپ اینڈ ڈاؤن کس دی گراؤنڈ رن ٹو ٹاؤن ان ٹو پاؤن والا مسئلہ نہیں. مزہ آتا برابر، دل اچھی طرح رکوع، اچھی طرح سجدہ، اچھی طرح کیا کہہ رہے عبادت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر میں اس کو مزہ آ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے، جی اس سے سچ بولتے مزہ آتا ہے، نیک کام کرنے میں مزہ آئے، اللہ کی کوئی عبادت کرے مزہ آتا ہے اس کا. یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ لذت کی وجہ سے کام کرتا، نہیں، اس کو یہ اندر میں مزہ آ رہا ہے اللہ سے محبت کی وجہ سے کہ میں اور کروں، میں اور کروں. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کی حالت مسجد میں ایسی ہونی چاہیے جیسے مچھلی کی حالت پانی میں، کہ پانی سے باہر نکالا تو تڑپتی ہے، کب جاؤں میں پانی میں کہ میری زندگی واپس. مومن کی حالت
مسجد میں ایسی ہونی چاہیے. ایک علامت تو یہ ہوئی. دوسری علامت ایثار والا جمع الشہوات، ایسی لذت کے تمام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. خواہشات کا چھوڑنا اس کے لیے آسان، ایزی ہو جاتا ہے. بہت نوجوان آدمی ہو، بہت ینگ آدمی ہو، اس کو اگر کہا جائے آج ہم تم کو بسکٹ کا ایک باکس دے دیں گے لیکن آج بیوی کے پاس نہیں جانا، تو مسکرائے گا، کیا بے وقوف کی بات کر رہا ہے، بسکٹ کھلا کر بیوی سے دور کرنا چاہتا ہے. ایک ڈبہ بسکٹ کی کوئی ہے نسبت اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. جس طرح اس لذت کو اس لذت کے ساتھ کوئی نسبت، یہ بسکٹ کیا ہے ادھر بیوی ہے، ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو رب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت، کہاں اللہ کی لذت اور کہاں دنیا کی. تو اس کو اللہ سے لذت آتی ہے. ہاں دیکھو پہلی صف میں نماز میں مزہ آتا ہے، امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ اچھا رکوع، اچھی تکبیر، اچھا سجدہ، اچھا قیام، مزہ آ رہا ہے، سمجھو اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے. اور اگر کب سلام پھیرے بھاگو، کب سلام پھیرے بھاگو، نہ سنت نہ نقل نہ کچھ، تو سمجھو بھی اس کے دل میں کوئی ایمان کی حلاوت، ایمان ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ہے. یہ علماء فرماتے ہیں چیک کرنا ہو اپنی عبادت سے چیک کر لو. کیا فرماتے ہیں؟ اپنی عبادت سے چیک کر لو. تیسری علامت تحمل مشقتا فی مرضات اللہ، ایمان کی حلاوت. اللہ کی رضا کے لیے انسان ہر مشقت تکلیف کو اٹھا لیتا ہے. اس کو اللہ کی رضا میں سامنے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی ہے. ساری رات جاگ رہا ہو تو آسان ہے. اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکا سکتا ہے، یہ آسان ہے. اس کو بورڈ نہیں لگتا. روزہ از بورڈ، تراویح از بورڈ، قرآن تلاوت از بورڈ، ذکر کی مجلس بورڈ. اگر ایسی صورت ہے زکات بورڈ، تو پھر سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے. یہ آدمی سوچ سکتا ہے اپنی طرف سے، ہر آدمی چیک کر سکتا ہے. اور چوتھی علامت مصیبت میں بھی راحت نظر آئے اس کو. ہاں بھائی اللہ کی مرضی ہے، مصیبتیں تو آتی ہے تو مصیبتوں کو گھونٹ گھونٹ اس طرح بھرتا ہے جس طرح لوگ شربت کے گھونٹ پیتا ہے، برداشت کرتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے، ان پر فاقہ آ گیا، بالکل رو رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے. کسی نے کہا بھائی کھانا نہیں ہے، رو رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، رو رو کر شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کوئی شکر کرنے کی بات ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے کیا کھانا نہ ہو اور اللہ تیرا شکر ہے کھانا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کیا. لیکن بزرگ کہتے ہیں سبق عجیب دیتے ہیں. فرمایا انہوں نے کہا ہاں اللہ یہ نعمت تو اپنے پیاروں پر بھیجا کرتے ہیں، میری کون سی بات ان کو پسند آ گئی کہ انہوں نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائی، انہوں نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائی. تو اگر یعنی مصیبت، اگر مشکل وقت آ جائے، مصیبت آ جائے، بیمار، پریشانی، کوئی بھی بیماری گھر میں، اولاد پر، بچوں پر، تو وہ برداشت کرے، اللہ سے دعا کرے. اور پانچویں علامت رضا بالقضاء، جس کو میں کہتا ہوں ہر وقت اللہ کے فیصلے پر راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. یہ بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم لیا تو لوح محفوظ پر قلم نے لکھنا جو شروع کیا وہ کیا تھا؟ انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسولی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. اور اس کے بعد کیا لکھا؟ من لم یسلم بقضائی، جو میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. یہ لوح محفوظ میں سب سے پہلے لکھا من لم یسلم بقضائی، جو میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا.
ولم یصبر علی بلائی، اور میری بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، وہ میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ وَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے، میں اس کا رب نہیں، شکر بھی نہیں، صبر بھی نہیں، اللہ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ تو چلو میں چل رہا تھا کہ سب سے پہلی علامت ایمان پر موت آنے کی، نگاہ کی شہوات سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ نمبر 2، دوسرا عمل، مسواک کرنا، مسواک کرنا ہے نا، مسواک کی پابندی کرنا، مسنون طریقہ یہی ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے 3 انگلیاں اوپر اور چھنگلی نیچے، اور یہ انگوٹھا سائڈ پر، یہ جو ہے نا مسواک ہے، 3 انگلیاں اوپر ایسا، یہ 3 انگلیاں اوپر، چھنگلی آخری نیچے، اور اس سے کیا ہے؟ پکڑنا ہے انگوٹھے سے۔ یہ طریقہ علامہ مسنون طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پکڑتے تھے، اس کو پکڑ کر مسواک کرے اور اچھی طرح کرے، نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر تکلیف نہ ہوتی تو میں وضو کے ساتھ ہر وقت مسواک کو لازم کر دیتا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اور ملک الموت شیطان کو اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں، اور اس بندے کو کلمہ یاد دلاتے ہیں کہ پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، کتنا بڑا انعام ہے۔ سنت پر پابندی، مسواک کی سنت پر پابندی، ملک الموت آتے ہیں، شیطان کو بھگاتے ہیں، اور بندے کی موت کے وقت کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ 3 چیزیں جی معلوم ہوتا ہے، اس پر بھی اس کو کلمے کی توفیق مل جاتی۔ علامہ شامی لکھتے ہیں من منافع تذکیر الشہادہ عند الموت، بہت سارے فائدے ہیں مسواک کے، لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دعا کرنا خاتمہ بالخیر ہو میرا، کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنا میری موت ایمان پر آئے۔ اللہ کے نبی انتقال کر رہے تب بھی مسواک کر رہے، آخری وقت میں بھی۔ عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں ایسی مسواک اشارہ کی آنکھ سے، حضرت عائشہ نے چبایا، اللہ کے نبی نے کہا آخری وقت میں بھی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، بس مسواک ہی کرنا ہے، نماز پڑھ لو، 70 درجہ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہاں ایک نماز، کہاں 25 باجماعت، اور کہاں 70، ایک نماز کا ثواب 70 نماز، اور رمضان میں ہو تو جی، اس لیے مسواک ہے۔ تیسرا عمل، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تیسرا عمل اعمال کے اوپر ایمان پر موت آنے کا، شکر کرے، ہر چیز پر کیا ہے؟ شکر ادا کرے۔ ایمان والی نعمت عطا کی ہو، ہم اللہ کا شکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اس پر شکر۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، نیک لوگ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں یہ سب آشائش سے نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت چاہیے۔ ہر آدمی آخرت چاہتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سکھائی۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کتنا بڑا انعام ہے، اس پر روزانہ شکر ادا کرے۔ اللہم اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ جو آدمی صبح میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس نے پورے دن کا شکریہ ادا کر دیا۔ اللہم بک اصبح، اللہم اصبح بی من نعمہ او باحد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں اپنی امت سے فرمایا صبح میں 3 بار پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، شکر ادا کرنے کے لیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وبالاسلام دینا وبمحمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ سے راضی ہوں وہ میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں وہ میرا نبی ہے، اور میں اسلام سے راضی ہوں وہ میرا دین ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس کو صبح 3 بار پڑھ لیں، شام میں 3 بار پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، تو ایمان پر بھی موت آئے گی، کلمے اور ملک الموت کا جواب دینا بھی، ارے منکر نکیر کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ آسان ہو جائے۔ یہ 3 عمل ہوئے، نگاہ کی حفاظت، اور اس کے بعد مسواک، اور اس کے بعد شکر، نمبر 4 صدقہ۔ چوتھا عمل جس سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ فرماتی جب رمضان آتا تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بڑی بڑی چینجنگ دیکھتی تھی، بڑی بڑی چینجنگ۔ کون سی؟ پہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، پہلے بھی عبادت لیکن رمضان میں زیادہ۔ دوسرا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتے تھے۔ تیسرا، دعائیں کثرت سے، رمضان میں بہت دعائیں کرتے تھے۔ ابھی رمضان آ رہی ہے، تینوں کام کرو۔ ایک تو بہت زیادہ نفل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاس پڑھو، اوابین پڑھو، فرض تو پڑھنی ہے، اور زیادہ قرآن پڑھو، مشقت زیادہ۔ نمبر 2، خوب صدقہ کرو، زکوٰۃ کی وہ تو ہے ہی فرض بھائی، اس کو چھپا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز چھپ کر پڑھتے ہیں، ظہر کی گھر میں چھپ کر پڑھتے، سب کے سامنے پڑھ، فرض تو دینا ہی دینا ہے۔ یہ بات چلے نفلی صدقات کی، جی لام زیر لے نہیں، ڈال زیر دے بنو، جی ہاں۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، لیکن وہ خوب دیتے تھے بہت، اور دعائیں بہت کثرت سے کرتے تھے، نمازوں کے درمیان، نمازوں کے بعد، اذان اور نماز کے درمیان میں دعائیں، رات میں، دین میں، ہر وقت۔ حدیث میں آتا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، رواہ الترمذی۔ صدقہ انسان کو جب دیتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور بری موت سے انسان کیا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین جو تھے وہ بچوں سے صدقہ دلواتے تھے، اپنے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، جا دے دو غریب کو، ایسا بچوں کو جو کچھ خرچ کے لیے دیتے تھے ان کو سمجھاتے تھے، یہ جمع کرو، جب جمعہ کا دن آئے نا تو مسکین کو دے دینا، اپنے بچوں کو ایسا کہتے تھے، مساجد میں دے دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا۔ تو بچوں کو صدقہ دینے کا باقاعدہ وہ تربیت دیا کرتے تھے، چاہے لاکھ دے، روپیہ دے، جی ہاں۔ اسی لیے ایک بزرگ تھے، ان کو کھانے میں آلو ملے، آلو پوٹیٹوز، جی لالو، جہاں وہاں آلو، تو وہاں بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا سڑے ہوئی آلو ملے اور شکر ادا کر رہے، تو اس پر بڑا شکر ادا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آلو ملے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جب اللہ نے آج صبح روزی کو تقسیم کیا تو اس میں میرا بھی نام لیا کہ اس کو بھی دینا ہے، جو بھی ہو لیکن میرا نام اللہ نے لیا ہے، مجھے ملا تو صحیح۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، سورہ طلاق کی آیت ہے، فرمایا خرچ کر لے استطاعت والا اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے۔ تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، جب بندہ، ملا رکاری لکھتے ہیں مشکات کی شرح میں کہ صدقے سے جو بلائیں اور جو ناپسندیدہ حالات آئیں اللہ ان کو بھی کیا ہے؟ روک دیتے ہیں۔ تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال وتدفع سوء الخاتمہ فی المعال، اور کیا کہہ رہے؟ آنے والے وقت میں، موت کے وقت ان کو برے خاتمے سے بھی بچا لیتا ہے، مصیبت سے بھی بچ گیا، پریشانیوں سے بچا، اور ایمان پر موت آ گئی۔ یہ
4 عمل ہے، ہو گئے۔ 5واں عمل صحبت اہل اللہ، اللہ کی صحبت ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ 6واں عمل اللہ سے محبت ظاہر کرنا، بندوں کے ساتھ محبت رکھنا۔ اور 7واں عمل خوف خدا سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ 8واں عمل اذان کا جواب دینا۔ اور 9واں عمل لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت کرنا۔ اور 10واں آخری عمل ہے، وہ کیا ہے؟ زبردست فرمایا خاتمہ بالخیر کی دعا ہے۔ کون سی؟ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اور قرآن کی آیت کون سی ہے؟ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ موت ایمان پر آئے گی، اور وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اللہ ایمان پر خاتمہ ہونے والے اعمال صالحہ کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، ہماری پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرما، مشکلوں کو دور فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، نیک اور صالح اعمال کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمارے اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، خادم قرآن بنا، دین کے داعی بنا۔ اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب کا بیٹھنا سننا قبول فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم برحمتہ۔